میری اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں آسان لفظوں میں خوف و حزن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں خوف و حزن کی تفصیل سمجھاؤں گا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ ویڈیو بہت امیزنگ ہونے والی ہے، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ جو تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے جا رہا ہوں آپ اس کو سمجھ بھی سکیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں، میرا نام مسجد علی ہے اور آپ میرا چینل کام کی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل پر میں ڈیلی بیسس پہ انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور آپ میرے چینل پر نیو بھی ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر ضرور کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف و حزن۔ بنیادی طور پر خوف اس پریشانی کو کہتے ہیں جو کسی آنے والے خطرہ کے احساس سے پیدا ہو، اور حزن اس غم یا فکر کو کہتے ہیں جو اس حادثہ کے نتیجے کے طور پر لاحق ہو۔ یعنی خوف کا تعلق مستقبل میں واقع ہونے والے حادثہ کے احساس سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق ماضی میں گزرے ہوئے حادثات کی وجہ سے پیدا شدہ نقصان سے ہوتا ہے۔ لیکن بالعموم خوف کسی محسوس خطرہ سے پیدا شدہ پریشانی کے لیے بولا جاتا ہے اور ذہنی پریشانی یا قلبی افسردگی اور دل گرفتگی کو حزن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خوف وہ زہریلا حال ہے جس سے صرف انسانیت تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا میں انسان دوسرے انسان کے سامنے یا تو کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھکتا ہے یا کسی خطرہ سے بچنے کے لیے۔ طمع کے جذبہ پر انسان پھر بھی نسبتاً آسانی سے قابو پا لیتا ہے، لیکن خوف پر قابو پانا مقابلتاً مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ تحفظ خوش زندگی کا بنیادی تقاضا ہے، اور جب انسان سمجھتا ہے کہ اس کی حفاظت خطرہ میں ہے تو اس کا یہ جبلی تقاضا بڑی شدت سے ابھرتا ہے اور اسے ہر ذریعہ اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ زندگی کی انتہائی کامیابی یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں جن سے انسان ہر خوف و حزن طاری ہو۔ جب قرآنی معاشرہ قائم نہ ہو تو قرآن کریم کی تعلیم انسان کے اندر ایسا انقلاب پیدا کرتی ہے کہ وہ کسی سے خوف کھائے ہی نہیں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان زندگی کی بلند اقدار کو اس قدر اہمیت دینے لگ جاتا ہے کہ وہ ان کا تحفظ کے لیے طبعی زندگی کے ہر مفاد کو بطیب خاطر قربان کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر اسے کسی قسم کا خوف و حزن لاحق نہیں ہوتا۔ اس خوف ایک ہی ہوتا ہے کہ یعنی قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا احساس۔ اس کو خدا سے ڈرنا کہتے ہیں۔ مومن کہتے ہی اسے ہیں جو خود بھی امن میں ہو اور دوسروں کے امن کا ذمہ دار بھی بنے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم قرآنی معیار کے مطابق مومن کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں، محسوس کسوٹی یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ہم پر کسی قسم کا خوف و حزن تو طاری نہیں ہے، انفرادی طور پر اور اجتماعی حیثیت سے بھی۔ خوف کے معنوں میں خشیت کا لفظ بھی آتا ہے۔ یہ خوف سے زیادہ شدید ہوتا ہے کیونکہ اس کے بنیادی معنی
پودے کا خشک ہو کر بالکل جھلس جانا ہے۔ خشیت الہی سے مفہوم قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے شدت کا خوف ہوگا، لیکن خوف و حزن سے مامون و محفوظ رہنا زندگی کا منفی پہلو ہے۔ اس کا مثبت پہلو کچھ حاصل کرنا اور اس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم میں اسلام کی اصطلاح آئی ہے جس کے معنی مکمل ہونا یا تکمیل تک پہنچنا ہے۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ تھی۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سمجھ جاتے ہیں، ہماری یہیں پر ویڈیو اینڈ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو شیئر لازمی کرنا تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر ضرور کر دینا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مجھے اور میرے اہل و عیال کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ملیں گے آپ کو نیو ویڈیو میں انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔